الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. صدر علی وقار، محترم و مکرم علماء کرام اور حاضرین گرامی، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں چند باتیں عرض کرنے جا رہا ہوں جو ہمت و جوامردی اور بلند نگاہی و بلند ہمتی میں اپنی مثال آپ تھا، غیرت و حمیت جس کا دوسرا نام تھا، ملک سے محبت و وفاداری جس کے شعار اور ملک کے دشمنوں سے نفرت جس کی پہچان تھی. جی ہاں، وہ غیور و باکمال حکمراں جو عالم بھی تھا اور علم دوست بھی، شریعت کا پابند بھی تھا اور مذہبی روادار بھی، ملک کے دشمنوں کے لیے ننگی تلوار بھی تھا اور اپنی رعایا کے لیے منیس و غمخوار بھی. حاضرین بزم، اس تمہید سے میری مراد سلطنت خداداد کے غیور فرماروا اور سلطنت میسور کے پاسباں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے. حاضرین مجلس، حضرت ٹیپو سلطان کو شہید ہوئے آج تقریباً 220 سال ہو رہے ہیں، لیکن اتنی طویل مدت گزر جانے کے باوجود ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، کیا اس نام کے سننے کے ساتھ ہی وطن کے خاطر اپنی ذات کو قربان کرنے کی اور وطن عزیز کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرانے کی تصاویر ذہنوں میں گردش نہیں کرتی؟ کیوں نہیں؟ حضرت ٹیپو سلطان کا نام سنتے ہی بہادری و جوامردی، وفاداری و رواداری، حسن انتظام و حسن انصرام کے تصاویر چشم تصور کے سامنے رقص کرنے لگتی ہے. گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، ان کا ایک تاریخی مقولہ آج بھی ذہن کے دریچوں میں گھومنے لگتا ہے. جن کی شہادت پر جنرل ہیرس کا ملک کی غلامی پر مہر لگانے والا اعلان کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج بھی ندامت و پشیمانی اور غلامی کے دور کی یاد تازہ کرتا ہے. جی ہاں، صدر علی وقار اور ٹیپو ہوئی تھے جنہوں نے اپنی بالغ نظری سے محسوس کیا کہ انگریز ایک ایک صوبہ فتح کر کے پورے ملک پر چھا جانے کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے. لہذا اس ملک کو ان کا لقمہ تر بننے سے روکنے کے لیے ٹیپو نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے پورے ساز و سامان وسائل کے ساتھ مقابلے کے لیے میدان میں آئے. انگریزوں کو اس ناپاک مقصد میں کامیاب ہونے سے روکنے کے لیے راجا اور نوابوں کو بھی آمادہ کیا. بین الاقوامی سطح پر فرانس، ترکی، ایران اور دوسرے ممالک کے سربراہان کے نام خطوط لکھ کر برطانوی سامراج کو تاراج کرنے کی کوشش کی، لیکن چند زمین فروشوں اور ملت فروشوں نے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا. حضرت ٹیپو سلطان کی انگریزوں کے ساتھ 4 جنگیں ہوئی جن میں انگریزوں کو ان کی طاقت کا اندازہ ہو چکا تھا. لہذا اس شیر دل حکمراں کو ختم کرنے کے لیے انگریزوں نے آستین کے سانپ استعمال کیے. پھر کیا تھا؟ مال و جاہ کی حرص نے راجا اور نوابوں کے جذبے حب الوطنی کو سرد کر دیا. پھر کیا تھا؟ ہندوستان کے ایک عظیم و قابل فخر سپوت اپنے وطن عزیز کے لیے تن من دھن کی بازی لگا کر راہی جنت ہوا. اپنی آزادی کو ہم ہرگز مٹا سکتے نہیں، اپنی آزادی کو ہم ہرگز مٹا سکتے نہیں. سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں. معزز سامعین کرام، اسی محب وطن بہادر اور غیور حکمراں کو آج نشانہ بنایا جا رہا ہے. سیاسی روٹیاں سیکنے کے لیے برادران وطن کا دشمن بتایا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. اگر سلطان ٹیپو ہندو دشمن ہوتا تو پورنیا کو وزیر خزانہ کیوں کر بناتا؟ لالا مہتاب رائے آپ کا ذاتی منشی اور خاص معتمد کیسے بنتا؟ اگر سلطان ٹیپو میں رواداری نہ ہوتی تو ہری سنگھ میسور کی سوار فوج کا آفیسر اعلیٰ نہ بنتا، اور نہ ہی سلطان دسہرہ تہوار کے لیے حکومت کے خزانے سے ایک بڑی رقم خرچ کرتا. معزز سامعین کرام، میں کس کس چیز کا ذکر کروں اور کن کن چیزوں کو چھوڑ دوں؟ مندروں اور اس کے سوامیوں کا احترام، اعلیٰ مناصب پر ہندو افسران کا تقرر، مندروں کو نظرات و جائیدادوں کی نوازش، حتیٰ کہ میرٹھ کی طرف سے سری نگیری کی مندر کی بے حرمتی کے بعد گرو شنکر آچاریہ کی درخواست پر مالی امداد و تعاون. حضرات کان کھول کر سنیے، یہ سب کام کسی غیر مسلم حکمراں نے نہیں بلکہ کس نے حضرت ٹیپو سلطان نے انجام دیے. اب آپ ہی فیصلہ کیجئے، کیا ٹیپو سلطان کو ہندو دشمن قرار دینا صحیح ہے یا ٹیپو ہندو مخالف
سکتا. کیا ٹیپو نے اس ملک کی خاطر اور انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرانے کی خاطر تگودو نہیں کی, قربانیاں نہیں دی, اپنے سر کو نہیں کٹایا؟ عصبیت کی عینک اتار کر اگر کوئی شخص اس عظیم حکمران کی داستان حیات کا مطالعہ کرے گا تو اس کی وفاداری, اس کی رواداری, اس کی خصوصیات اور صفات کا قائل بغیر نہیں رہ سکتا. وطن کی سرزمین سے دم وفاداری کا برنا ہے, یہی پیدا ہوئے ہیں ہم, یہی پہ ہم کو مرنا ہے, یہی پیدا ہوئے ہم, یہی پہ ہم کو مرنا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.